کبھی کبھی بعض اوقات بعض جگہوں سے یہ آوازیں آتی ہیں یزید کی حمایت میں، یزید کے دفاع میں. یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کی مثال جانتے ہیں آپ کیسی ہے؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ جو یزید کی محبت میں یزید کا دفاع، یزید کا ڈیفینس کرتے ہیں ان کی مثال معلوم ہے کیسی ہے؟ ایک سامنے کی مثال دینا چاہتا ہوں. جو یزید کی حمایت میں یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کی مثال، ایک صاحب تھے بڑے سیدھے سادے مسلمان، ان کو یہ شوق سوار ہوا کہ کتے کو پاک کیا جائے. ذرا غور کیجیے گا، یزید کے دفاع، یزید کے ڈیفینس میں بولنے والوں کی مثال. سیدھے سادے مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھائی کتے کو پاک کیا جائے. ہوتا ہے جب انسان یزید کی حمایت میں بول سکتا ہے تو یہ خیال تو آ ہی سکتا ہے نا دل میں انسان کے کہ بھائی کتے کو پاک کیا جائے. اب اپنے اس ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر انہوں نے محلے سے کتے کو لیا، جنرل اسٹور پر گئے، شیمپو خریدا، صابن خریدے اور کتے کو پکڑ کے دریا کے کنارے لے کر گئے. اعلان کیا کہ آج کتے کو پاک کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یزید کی حمایت میں بولنے والوں کی مثال. آج کتے کو پاک کرنا ہے. کتے کو پکڑا، دریا کے کنارے لے گئے. صبح سے شام تک مسلسل کتے کو دریا میں غوطے لگائے، مسلسل غوطے لگائے. بلکہ یہ کہا جائے کہ جتنے بھی غسل تھے اسلام میں سارے غسل کتے کو دے ڈالے. شام کے بعد کتے کو دریا سے نکالا، اعلان کیا مسلمانوں میں نے کتے کو پاک کر دیا. توجہ کیجیے گا، میں نے کتے کو پاک کر دیا. اب آپ عالم اسلام سے سوال کریں، پوچھیں مسلمانوں سے کتا پاک ہوا؟ تو پورا عالم اسلام چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، یہی کہے گا کہ نہیں صاحب کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا. یہ کہہ رہا بھائی میں نے سارے غسل دے دیے صبح سے شام تک، کتنا شیمپو کتنا صابن لگایا، میں نے کتے کو پاک کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو کہ کتا پاک ہو گیا. عالم اسلام کہے گا نہیں، پاک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کتا نجس ہے. اچھا یہ نہیں، عالم اسلام کہے گا کہ اگر نجس ہوتا تو پاک ہو جاتا. کتا نجس نہیں ہے، کتا نجس العین ہے. لہذا کتا کل بھی نجس، کتا آج بھی نجس، کتا کل بھی نجس رہے گا. کتا پاک نہیں ہو سکتا. عالم اسلام کا جواب، کتا پاک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود نجس ہو جائے گا. یزید کو زندہ باد نہ کہو، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. اگر یزید کی حمایت کا اعلان کیا تو یزید کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی نسلی قداستوں کا اعلان کر دو گے. صلوات محمد وآل محمد. بلندرین صفات رحمت محمد یہ بے شعور دیداری ہے، یہ بے معرفت دیداری ہے. اور مسئلہ عطیات کا نہیں ہے. مقام افسوس یہ ہے کہ ہماری بزم سے کبھی کبھار اس طرح کی بے شعوری اور بے معرفت دیداری کا اظہار کیا جاتا ہے. یزیدیت مردہ باد نہ کہو، حسینیت زندہ باد نہ کہو، یہ سیاسی نعرے ہیں. یہ سیاسی نعرے نہیں ہیں، آپ کی گفتگو سے سامراجیت کی بو آ رہی ہے. یہ سیاسی نعرے نہیں ہیں. یزید کل بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. حسینیت زندہ باد کی صدائیں قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی.
اس لیے کہ حسین نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت یعنی یزیدیت سے ٹکرا کر اسلام کو زندہ کیا ہے، اسلام کو حیات ابدی عطا کی ہے۔ اگر حسین یزید سے نہ ٹکراتے تو آدم کا علم بیکار ہو جاتا، نوح کا تقویٰ بیکار ہو جاتا، ابراہیم کا درس توحید فراموش کر دیا جاتا، موسیٰ کی ہدایت اور عیسیٰ کی تعلیمات کا خاتمہ ہو جاتا۔ حسین نے اپنی جان عزیز قربان کر کے آدم کے علم کو بچایا، نوح کے تقوی کو بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، عیسیٰ کے زہد کو بچایا، تبلیغ رسالت کو بچایا، خاندانی شرافت کو بچایا، علی کی عظمت کو بچایا، فاطمہ کی عصمت کو بچایا، اور انتہا تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بچایا۔ انتہا تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے پڑھ کر آواز دی تھی، حقا کے بنائے لا الہ الا حسین، ایک سلوات بھیجے محمد و آلہ۔ حسین نے کربلا میں توحید کو بچایا ہے، حسین نے صرف نمازوں کو نہیں بچایا، حسین نے صرف روزوں کو نہیں بچایا، حسین نے توحید کو بچایا ہے، حسین نے وحدانیت کو بچایا ہے۔ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر انکار وحدانیت کر رہا تھا، ما جاء الخبر ولا الوحی نزل کا نعرہ بلند کیا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، سب کی قربانی پیش کر کے کربلا میں توحید کو بچایا۔ کربلا میں حسین نے توحید کو بچایا ہے۔ لہذا جب تک کلمہ توحید باقی رہے گا، حسینیت زندہ باد کی آوازیں گونجتی رہیں گی، اس لیے کہ حسین نے توحید کو بچایا۔ اب یہ اللہ حسین کے اس احسان کا بدلہ اس شان سے دے گا کہ دنیا ختم ہو جائے لیکن حسینیت زندہ باد کی آوازیں بلند ہوتی رہیں گی۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پورا گھر حسین نے قربان کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کلمہ وحدانیت کو بچانے، قرآن کی زندگی کو بچانے کے لیے، قرآن کی حیات کو بچانے کے لیے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، انکار قرآن کر رہا تھا، انکار توحید کر رہا تھا یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر ما جاء الخبر ولا الوحی نزل کا نعرہ بلند کیا۔ نہ کوئی آیت اتری، کوئی نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، انکار قرآن کر رہا تھا۔ جو وارث قرآن تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو بچائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، قرآن کی زندگی پر حرف ہے، وحی الہی پر حرف ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا۔ توجہ کیجیے گا، 67 ہجری میں قرآن کی زندگی پر حرف تھا۔ قرآن زندگی کی بھیک لینے کے لیے حسین ابن علی کے دروازے پر آیا۔ حسین وارث قرآن تھے، قرآن کی زندگی کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا میں آ کر قربانی پیش کر دی۔ عصر عاشور حسین شہید ہو گئے، لیکن اب سامراج نے نعرہ بدلا، پیکرا تبدیل کیا کہ صاحب قرآن تو بچ گیا لیکن حسین مارے گئے، امامت کا خاتمہ ہو گیا، ولایت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب قاتلوں کی فوج میں تلاوت قرآن آئی تو کہا گیا کہ صاحب قرآن تو بچ گیا لیکن امامت کا خاتمہ ہو گیا، ولایت کا خاتمہ، پنجتن کی آخری تصویر کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اب حسین کی زندگی پر حرف ہے، اب امامت کی حیات پر حرف ہے۔ توجہ کیجیے، جب حسین مدینے سے نکلے تھے تو قرآن کی زندگی پر حرف تھا۔ حسین نے اپنی جان قربان کر کے قرآن کی زندگی کو بچایا۔ عصر عاشور حسین کی زندگی پر حرف ہے۔ اب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی زندگی کو بچائے۔ حسین وارث قرآن تھے، قرآن کی زندگی پر حرف آیا، حسین نے اپنا گلا کٹا کر قرآن کی زندگی کو بچایا۔ لیکن جب حسین کا گلا کٹا، جب حسین کی زندگی پر حرف آیا تو اب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی زندگی کو بچائے۔ عزیزو، جس طرح حسین نے اپنی ذمہ داری پوری کی اسی طرح قرآن نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ورنہ کب کس نے دیکھا کہ بازار کوفہ ہو، نوکے نیزہ ہو، کٹا ہوا سر ہو، کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہو؟ یہ حسین تلاوت قرآن نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے جو حسین کی زندگی پر دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ یہ حسین کی زندگی پر قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ حسین کو مٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور حسین اور امامت اور ولایت کا سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔
نوکے نیزہ کٹا بس. شاید حسین نے اس لیے بھی تلاوت قرآن کی تھی کہ بازار کوفہ تماشا کا ہجوم تھا. زینب برہنہ سر تھی، بے معنی چڑھن تھی. حسین نے تلاوت قرآن شروع کی کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری بہن کا پردہ باقی رہ جائے، میری زینب کا پردہ باقی رہ جائے. اجرکم اللہ، خدای نوازوں پہ رحمت نازل کرے. اس سلسلے کی آخری مجلس 40 کے نام عنوان سے مجلس منعقد کی گئی ہے. حسین کا چہلم منانے کے لیے بیٹھے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف تاریخوں میں. 40 کی مجلس منعقد ہوتی ہے. آج آپ کے نام زینب کو پرسہ دینے ہیں. اگر کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلے نا، ایک مجلس چہلم ہو تو کیا حالت ہوتی ہے. لیکن زینب کے گھر سے تو 72 جنازے نکلے، 72 کا مجلس چہلم، 72 کی مجلس چہلم ہے. ایام ازا ختم ہو رہا ہے، رونے اور رلانے کے دن ختم ہو رہے ہیں. نہ جانے آئندہ برس کس کو یہ توفیق ہو کہ فرزند فاطمہ پر آنسو بہا سکے. ہمارے درمیان کتنے تھے جو چلے گئے، نہ جانا آئندہ برس ہمیں یہ توفیق حاصل ہو. لہذا ہو یا نہ ہو، لہذا دل کھول کر پرسہ دیں. فاطمہ کو بڑی تمنا تھی نا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضی ہوں گے، نہ میں رہوں گی، نہ حسن ہوں گے. میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ رسول نے آواز دی تھی میرے لال فاطمہ گھبرانا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کا نوحہ پڑھیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے اصغر کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے حسین کے حبیب پر آنسو بہائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سلسلہ دار کی آخری مجلس زحمت تمام کر رہا ہوں. جب بھی رو حسین کو یاد کر کے رو. کوئی غم پڑے تو اپنا غم بھول جاؤ، فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا شروع کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام رضا نے کہا تھا یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابکی للحسین. ابن شبیب اگر رونا چاہو، آنسو بہانا چاہو، دیکھو کسی چیز پر آنسو نہ بہانا، میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرنا. مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. ابن شبیب اس لیے کہ میرے جد حسین مظلوم کو کربلا کے بیابان میں اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے گوشت بندوں کو ذبح کر دے. اللہ خدای نوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. ہائے حسین غریب قدم، کیسی کیسی مصیبتیں حسین پر پڑ گئی کربلا میں ازادارو. حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر چڑھا دیا گیا. شام غریباں آ گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی. زینب جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھ کر اپنے ماں جائے کا ماتم کرنے لگی. واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ تاشا. زینب ماتم کر رہی ہے. فضہ دوڑی دوڑی آئی، شہزادی زینب غضب ہو گیا. اما فضہ، اس سے بڑا کیا غضب ہوگا کہ میرا ماں جایا مار ڈالا گیا. اے شہزادی میں نے دیکھا ہے ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا. اجرکم اللہ تعالی. چندوں کے مسائل کے زحمت تمام کر رہا ہوں. حسین غریب کا چہلم ہے نا، فاطمہ کے غریب لال کا چالیسواں ہے. ذرا محسوس کریں کربلا میں حسین پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑ گئی. شہزادی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا زمین کربلا شہداء کی لاشوں سے سجی ہوئی ہے. کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا جنازہ، کہیں اور محمد کے جنازے، کہیں اصحاب، کہیں انصار، کہیں فاطمہ کا لال
زینب نے دیکھا حر کے رشتے دار آگے بڑھے، عمر سعد حر ہمارے قبیلے سے ہے، دیکھ ہم حر کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کے جنازے کو اٹھا لیا گیا، تمام شہداء کے جنازوں کو اٹھایا گیا۔ نا مقتل میں پیش نظر ہے، نا مقتل آپ کے سامنے کیوں یہ شہداء کی لاشیں کیوں اٹھائے گئے؟ اس لیے کہ عربوں میں لاشیں کی پامالی سب سے بڑی بے حرمتی محسوس کی جاتی تھی، اس لیے شہداء کی لاشیں اٹھا لیے گئے، تمام شہداء کی لاشیں، یہاں تک کہ حبیب کے خاندان والے عمر سعد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اے عمر سعد، تو نے حبیب کو شہید کر دیا، تو نے حبیب کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، لیکن دیکھ ہم حبیب کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، حبیب کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، ہم حبیب کے لاشوں کو پامال نہیں ہونے دے سکتے۔ عزادارو، حبیب کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا۔ جیسے ہی حبیب کا جنازہ اٹھا، زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ حبیب ساری رسول میرا ماجرا نواز رسول۔ اجرکم اللہ، آپ نے پامالی کے مسائل سنے، ذرا کیفیت محسوس کر لیجئے گا، توجہ کیجئے گا، مسائل تصور کر لیجئے گا۔ پالنے والے تیرا شکر ادا کر، حبیب صحابی رسول ہے، میرا ماجایا نواز رسول۔ ارے جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو نوازے کا لاشا کیسے پامال ہوگا؟ عزادارو، بھی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے لاشے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، فاطمہ کا لال سمیہ زبان سے پامال کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، پامالی سنی ہے نا، ذرا کیفیت سن لے۔ آخری مجلس ہے، جیلوں کی مجلس ہے، بہن کی مجلس ہے، ذرا کیفیت محسوس کر لے۔